بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، مثالی مسلمان کی 7ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم نے مسلمان کا نمازی ہونا اس پر گفتگو کی تھی۔ آج کا عنوان ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے، فضیلت اور اہمیت کتنی ہے، اور اس کو ترک کرنے کا انجام کیا ہے اور وعید کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ چونکہ یہی وجہ ہے کہ ایک متقی مسلمان، پرہیزگار مسلمان مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، جس حد تک ممکن ہو اس کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کیونکہ اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ رہتا ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی الصحیح میں، مسلم شریف میں کتاب المساجد کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، با جماعت نماز تنہا نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے کتاب الاذان میں اس کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان جب اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے اور صرف نماز ہی کے لیے نکلتا ہے، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ سارا ثواب کس لیے ہے؟ جب گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جائے گا، اگر گھر میں پڑھ لے گا تو اس سارے درجے سے اور اس سارے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ پھر آگے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، جب تک یعنی پھر مسجد میں آ کر پھر جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ یعنی گھر سے چلا وضو کر کے تو رستے میں ہر قدم پر ایک درجہ بلند، ایک خطا معاف، پھر مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، وضو نہ جاتا رہے، بے وضو نہ ہو جائے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ وہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا شمار نماز ہی میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جب تک مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص صبح و شام مسجد میں جاتا ہے اور اس چیز کا اہتمام کرتا ہے، آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح و شام مسجد میں نماز با جماعت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ اس لیے صحابہ کرام نماز با جماعت کی شدید خواہش رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی صورت میں جماعت جو ہے ان سے قضا نہ ہو، اور بغیر کسی عذر کے جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر ممکن کوشش کے ساتھ صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس کا شوق ہو کہ وہ قیامت کے دن مسلمان کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، وہ 5 وقت کی نماز اس مسجد میں جہاں اذان دی جاتی ہے با جماعت ادا کرے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن مسلمانوں کی طرح اور ایک مسلمان کی طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو جو طریقہ ہدایت عطا فرمایا ہے، اس میں 5 نمازیں با جماعت پڑھنا بھی شامل ہے، اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ پیچھے رہ جانے والا پڑھتا ہے، یعنی جو جماعت سے رہ جاتا ہے کسی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے، فرمایا تم نے بغیر کسی مجبوری اور معذوری کے یہ گھر میں پڑھ لیں تو تم نے اپنے نبی کی سنت ترک کر دی، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت ترک کر دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کسی صحابی کو جماعت سے غیر حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جماعت سے وہی شخص غیر حاضر ہوتا ہے جو کھلا ہوا منافق ہو، کیونکہ بیمار بھی 2 آدمیوں کے ساتھ لایا جاتا تھا اور صف میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیں تو عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ کوئی شخص اتنا بھی بیمار ہوتا کہ خود اپنے سہارے مسجد میں چل کے نہ آ سکتا، تو اس کو مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا
اتنا شوق ہوتا اور اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو وہ شخص بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا، 2 لوگوں کے سہارے پر خود چل نہیں سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو منافق خیال کرتے تھے جو نماز جماعت کے ساتھ ترک کر دے۔ پھر اس اگلی حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اور اس کو چھوڑ دینے کا نقصان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کس قدر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو امام بخاری نے کتاب الاذان میں ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر جو لوگ جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور اسی سے ایک مسلمان متقی صالح مسلمان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا اجر ہے اور کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، سستی کرنا، تو اس کا پھر نقصان کیا ہے۔ اسی طرح پھر اندازہ لگائیں، پھر جن لوگوں کو اس چیز کا احساس تھا اور اندازہ تھا ان کی زندگیوں کے معمولات دیکھیں۔ حضرت سیدنا سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب نے 30 سال تک مسجد میں کسی کی گردن کی پشت نہیں دیکھی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اذان سے پہلے ہی پہلے صف میں پہنچ جاتے تھے۔ اندازہ لگائیں، 30 سال کا عرصہ مسجد میں کسی نمازی کی گردن کی پشت نہیں دیکھی، چونکہ یہ نوبت ہی نہیں آئی۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ پہلے صف میں آ جاتے اور پہلے صف میں انہیں جگہ نہ ملتی، وہ بعد میں لیٹ آتے تو پیچھے بیٹھتے اور اگلے لوگوں کی گردن کو دیکھتے۔ فرمایا ایسا موقع ہی نہیں آیا 30 سال میں، وہ ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور 30 سال تک یہی معمول رہا۔ تو ظاہر بات ہے یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس چیز کا اندازہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس اور ادب ہو۔ اور پھر صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ اذان سننے کے بعد صحابہ کرام کو جماعت میں حاضری سے کوئی چیز باز نہ رکھتی تھی، خواہ ان کے گھر کتنے ہی دور کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں جماعت کی بہت زیادہ اہمیت تھی، بلکہ صحابہ کرام مسجد سے اپنے گھروں کی دوری پر خوش ہوتے تھے کہ اس طرح مسجد تک ان کے قدموں کا شمار زیادہ ہوگا اور ان قدموں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ حضرت سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، امام مسلم نے کتاب المساجد میں اس کو ذکر کیا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے اتنا دور تھا کہ اس سے زیادہ کسی کا گھر دور نہ تھا، اس کے باوجود اس کی کوئی نماز بجماعت فوت نہ ہوتی تھی۔ یعنی گھر بہت دور تھا لیکن پھر بھی کوئی نماز بجماعت فوت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے اسے کہا ایک گدھا خرید لو، رات کی تاریکی اور دن کی تپش میں اس پر سوار ہو کر آ جایا کرو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں اس انصاری صحابی نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرے لیے باعث مسرت یہ نہیں کہ مسجد کے پہلو میں میرا گھر ہو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے نشانات قدم گھر سے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک لکھے جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کا سب جمع کر دیا، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر دور ہی ہو اور میں پیدل چل کے آؤں اور ہر قدم پہ میرا درجہ بلند ہو اور ہر قدم پہ میری یہ خطا معاف ہو۔ تو جن صحابہ کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے ان کے بارے میں رسول اللہ کی ہدایت تھی کہ مسجد کے قریب کے گھروں میں منتقل نہ ہوں۔ آپ نے انہیں پوری تاکید سے بتلایا تھا کہ مسجد آنے میں ان کے نشانات قدم کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ان کے قدموں کی کثرت کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ گھر خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب آ رہے ہیں۔ آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو بنو سلمہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ہمارا یہی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے انہی گھروں میں رہو، تمہارا گھر سے مسجد تک آنے کے نشانات قدم لکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کو گھر بدلنا پسند نہیں، یعنی ہم اپنے انہی دور کے گھروں میں رہیں گے اور ہر نماز کے وقت جماعت کے لیے وہاں سے چل کے آیا کریں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے۔
پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دور سے کوئی نماز پڑھنے آئے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ جو شخص نماز کا انتظار کرے اور پھر نماز بجماعت امام کے ساتھ ادا کرے اسے اس شخص جیسا ثواب ملے گا جو اکیلے نماز پڑھ لے اور سو جائے۔ خاص طور پر فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضری پر بہت سی احادیث میں تاکید کی گئی ہے اور رغبت دلائی گئی ہے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز جو شخص ان دونوں نمازوں میں جماعت میں حاضر ہو اس کے لیے رسول اللہ نے بہت زیادہ ثواب بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ویسے تو اور بھی روایات ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز، مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم نے کتاب المساجد میں اس کو ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ اندازہ لگائیں کہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور سو جائے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس بندے کے نامہ اعمال میں یوں لکھ دیا جائے گا گویا یہ بندہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہا ہے۔ اس حوالے سے دوسری حدیث جو ہے سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فضول اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گراں کوئی نماز نہیں، اگر وہ ان کی فضیلت جان لیں تو ضرور آئیں خواہ گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اندازہ لگائیں کہ ان 2 نمازوں کی اس قدر فضیلت و اہمیت ہے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ چند احادیث اور آثار میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جس سے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے۔ تو ایک مثالی مسلمان کو اپنی زندگی میں اس چیز کو ایڈ کرنا چاہیے کہ وہ کوشش کرے خواہ اس کی جتنی بھی زندگی کی مصروفیات ہوں اور جیسے بھی معاملات ہوں، اور صحابہ کرام کے آثار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر اس چیز کا خیال رکھتے تھے، تو اس لیے ایک مثالی مسلمان کو کم از کم جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔